مذاکرات کے حوالے سے ہم تقریباً روز ہی بات کرتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جب اس حوالے سے کوئی نہ کوئی نیا بیان یا نئی خبر نہ جنم لے. اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو یہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا کی سٹنگ جو ہونی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک یوزلیس پلیٹ فارم ہے اور اس سے سٹنگ سے وہاں پر انکار کر دیا. بیسکلی اس کا تھوڑا سا پس منظر یا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو NDC جو ہے وہ یہ ایک وہ پلیٹ فارم تھا جو کہ فواد چودھری اور ایکس PTI جو لیڈ گروپ ہے، محمود مولوی، فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل وغیرہ، ان تمام نے یہ گروپ یا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ تشکیل دیا تھا. میں دکھاؤں گی بھی آپ کو، بلکہ دکھا دیں ساتھ ساتھ ہی ناظرین کو کہ اس حوالے سے باقاعدہ جو یہ تمام حضرات تھے، بڑے سیزنڈ سیاستدان ہیں تمام، انہوں نے بہت اس کو خوش آئند قرار دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے ڈائیلاگ کے پس منظر میں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب وہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ بڑی دور دراز سی نظر آتی ہے، کیونکہ TTAP جو کہ بیسکلی PTI ظاہر ہے نہیں ہے، تحریک تحفظ والا جو پلیٹ فارم ہے وہ اپوزیشن کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے. PTI اس کی ایک حصہ ہے. آپ ظاہر ہے اس کی تشبیہ غالباً ہم دیکھ سکتے ہیں پرابیبلی PDM کے ٹائم سے، کہ جیسے PDM تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ اس وقت کا اپوزیشن کا پلیٹ فارم تھا، مشترکہ پلیٹ فارم جس پہ تمام اپوزیشن کی پارٹیز اکھٹی تھیں. تو اب یہ TTAP ہے جہاں پر اپوزیشن کی تمام پارٹیز اکھٹی ہیں بشمول پاکستان تحریک انصاف کے، اور ظاہر ہے اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں. اب ایسے میں انہوں نے ایک اپنے آپ کو واضح طور پر ڈسٹنس کر لیا ہے فواد چودھری والے گروپ سے، اور یہ عمران اسماعیل اور یہ تمام حضرات، محمود مولوی، ان سب کے گروپ سے ان کو بہت ایویڈنٹلی اس TTAP نے مشترکہ جو اپوزیشن کا یہ فورم ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا، دور دراز کر لیا ہے. ایسے میں مذاکرات کا فیوچر کیا ہے، یہ بہت ضروری سوال ہے اور تاریخ نظر آتا ہے. بہرحال جو مذاکرات کا فیوچر ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے بھی ناظرین، جہاں پر ہم PTI پہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی کبھی کہتے ہیں کرنے ہیں مذاکرات، کبھی کہتے ہیں نہیں کرنے، الگ الگ موقف روز آ رہے ہوتے ہیں. وہیں پر حکومت کی طرف سے بھی روز روز موقف آ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں رہائی کی بات نہیں ہوگی عمران خان کی، کوئی دوسرا حکومت کا وزیر آ کے پھر کوئی دوسری بات کر جاتے ہیں. اب اس میں بھی حکومت کے بھی روز نت نئے موقف اور شرائط، اور کبھی غیر مشروط کبھی مشروط، الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. آج اس میں بھی ایک اضافہ ہوا ہے، حکومت کے ایک اور وزیر جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کو مشروط کر دیا ہے. پھر ونس اگین دا کویسچن کہ مذاکرات پھر کیا ہو رہے ہیں اور کیا مستقبل سمجھا جائے مذاکرات کا. کافی تاریکی نظر آ رہی ہے، ڈارکنس نظر آ رہی ہے. مذاکرات کے لیے PTI کتنی سنجیدہ ہے، یہ ان احوال پہ چند چیزیں ہم لوگوں نے جو اب فریش موصول ہوئے ہیں وہ ہم نے اکٹھے کیے ہیں، نکاتی شکل ان کو دی ہے. دیکھتے چلیے گا مذاکرات کے لیے PTI کتنی سنجیدہ، اور ظاہر حکومت بھی کتنی سنجیدہ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اگلے ہفتے ہونے والا قومی مذاکراتی کمیٹی کی قومی کانفرنس میں شرکت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی سیاسی جماعتوں، قانون دان، پارلیمنٹیرینز اور دانشوروں، ٹیکنوکریٹ سے رابطے. بانی PTI نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے. مذاکرات تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. موجودہ حالات میں ایسی کانفرنس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کا امکان کم ہے، اس لیے وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب ان کو پوری طرح سے اس گروپ کو الگ تھلگ کر دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے. تحریک انصاف کو سندھ میں سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت دی گئی تو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دورہ سندھ گرینڈ شو ہوگا. کراچی وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ بانی PTI کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. شیخ وقاص اکرم، اور ظاہر ہے اس پہ کل شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، ان کی بھی میں آپ کو بات سناؤں گی. انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے کے اوپر. اور دوسری طرف ناظرین اس میں اضافہ جو میں اب بھی آپ سے عرض کر رہی تھی کہ وفاقی وزراء کی طرف سے بھی ہو گیا ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج ایک نت نئی شرط عائد کر دی. انہوں نے کہا کہ PTI سے مذاکرات کو مشروط ہم کرتے ہیں. مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ PTI اپنے کیے پر دنیا کے سامنے معافی مانگے. PTI کے پاس بات چیت کے لیے کوئی آپشن نہیں. ساتھ انہوں نے اس میں مزید، آلدو یہ اس سلائیڈ میں نہیں ہے لیکن انہوں نے مزید جو بات کی وہ یہ تھی کہ جو بیرون ملک چلنے والے اکاؤنٹس ہیں ان سے بھی PTI اپنے آپ کو کہہ کر کلیئرٹی کے ساتھ الگ تھلگ کرے اور اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے کہ وہ جو بیرون ملک چلنے والے اکاؤنٹس ہیں پرو PTI سوشل میڈیا کے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کیا PTI اس مشکل شرط کے اوپر حامی بھرے گی؟ مشکل اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر PTI نے یہ کرنا ہوتا تو وہ تو کافی پہلے کر چکے تھے. بہرحال جو پازیٹیوٹی کی میں بات کر رہی تھی کہ یہ محمود مولوی صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ کتنے پازیٹیو تھے اس نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کو لے کر، اس پہ دیکھتے چلیے گا. جو ان کے پرانے ٹویٹس ہیں، بہت زیادہ پرانے اس لیے نہیں، 23 دسمبر کا پچھلے سال کا یہ ٹویٹ ہے
चंद रोज़ पुराना ही हुआ। महमूद मौलवी साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ ताज़ा पेशरफ्त को खुश आइंद और शदीद उम्मीद अफजा समझती है। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि मुकालमा है ही वही वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और इदारा जाती बहरानों से निजात दिलाई जा सकती है। और मुज़ाकरात के हवाले से वो बड़ी पॉजिटिव वो बात कर रहे हैं। इसमें तीसरे पैराग्राफ में वो ये भी कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि हुकूमत मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल बतौर ख़ास अपोजिशन में कैद सियासी असीरान, जिनमें सीनियर PTI क़यादत जैसे डॉक्टर यास्मीन, राशिद उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं, की रिहाई का ऐलान करे और सियासी कैदियों के लिए खुसूसी रिलीफ का इकदाम उठाए ताकि मुज़ाकरात एक इंतहाई मुस्बत, खुशगवार और एतमाद भरे माहौल में शुरू हो सकें। बेसिकली ये सारी उन्होंने पॉजिटिविटी का ऐलान किया है। फिर इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी 2 रोज़ बाद यानी कि 25 दिसंबर 2025 को उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी कहा आज से चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान की सियासत में मफाहमत या डायलॉग की बात ही नाकाबिल कबूल थी, लेकिन नेशनल डायलॉग कमेटी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज हुकूमत, तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आइन तमाम ही स्टेक होल्डर डायलॉग पर मुत्तफ़िक हो रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही एजेंडे पर भी इत्तेफाक राय होगा और हुकूमत कोट लखपत के असीरान को उस पर उनको रिहा करने पर आमादा होगी ताकि अच्छे माहौल में बातचीत हो सके। एनीवे, फवाद चौधरी साहब उस वक्त भी बड़े पॉजिटिव थे। उन्होंने कहा कि ये TTAP भी अब लग रहा है कि राज़ी हो गए हैं, PTI भी राज़ी हो गए हैं। अब ये रही रजामंदी।